انہیں روکو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف سرنگ کھود رہے ہیں۔ زمین کے بہت اندر مکمل اندھیرے میں گھرے ہوئے دو آدمی گرمی میں دم گھٹ رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ خون سے لت پت ہیں، ان کے پٹھے پھٹ رہے ہیں۔ وہ 6 اذیتناک ماہ سے اس خفیہ سرنگ کو کھود رہے ہیں۔ ہر رات جب پورا شہر سو رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ہدف کے مزید قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کے اوپر مدینہ کا شہر ہے، زمین پر سب سے پرامن مقام۔ ان کے اوپر پہرے دار، گورنر اور ہزاروں عقیدت مند زائرین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ان کے قدموں کے نیچے کیا ہو رہا ہے۔ یہ دونوں آدمی سونا نہیں ڈھونڈ رہے، وہ قدیم خزانے کی تلاش میں نہیں ہے، وہ پوری اسلامی دنیا کے سب سے مقدس اور سخت حفاظتی انتظامات والی زمین کی طرف کھدائی کر رہے ہیں۔ وہ صرف چند فٹ کے فاصلے پر ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے۔ اگر وہ اس آخری دیوار کو توڑ ڈالیں، اگر وہ اپنی مہم میں کامیاب ہو گئے، مسلم دنیا کا بل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو اتنا شیطانی اور اتنا سوچا سمجھا ہے کہ یہ افسانہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ دونوں جاسوس یہ نہیں جانتے تھے کہ 1000 میل دور دمشق کے شہر میں ایک سلطان چیخ کر جاگا تھا، ایک آدمی جس نے ابھی ابھی خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک بار بھی نہیں، 2 بار نہیں، لیکن 3 راتیں لگاتار۔ ہر بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اجنبی آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، مجھے ان دونوں سے بچاؤ۔ یہ اس عظیم ترین ڈکیتی کی کہانی ہے جو کبھی نہیں ہوئی، 2 ماہر جاسوسوں کی کہانی جنہوں نے ایک پورے شہر کو بے وقوف بنایا، اس سلطان کی جو انہیں روکنے کے لیے صحرا میں پاگل کی طرح دوڑا، اور اس خفیہ مشن کی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بچایا۔ اس حیران کن تاریخی واقعے کو جاننے کے لیے ماضی میں قدم رکھنے سے پہلے ابھی چند لمحے نکالیں اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد پر درود و سلام بھیجیں۔ اور اگر آپ کو ایسی کہانیاں پسند ہیں تو براہ کرم لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی امت کی شاندار اور باوقار تاریخ کو زندہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ ایسی خوفناک بات کیسے پیش آئی، ہمیں سن 1162 عیسوی میں واپس جانا ہوگا۔ اسلامی دنیا انتشار کی حالت میں تھی۔ صلیبیوں نے پہلے ہی زمینوں میں پیش قدمی کر کے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی سلطنتیں قائم کر لیں۔ سلطنتوں کا ٹکراؤ بے رحمانہ تھا اور نفسیاتی جنگ بھی جسمانی لڑائیوں کی طرح شدید تھی۔ اسلام کے دشمن جانتے تھے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں سے لڑنا ایک بات تھی، لیکن انہیں حقیقی معنوں میں شکست دینے، ان کا حوصلہ مکمل طور پر توڑنے کے لیے انہیں ان کے دل پر وار کرنا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عظیم رہنماؤں کی قبریں تقریباً ہمیشہ لوٹی جاتی ہیں۔ سکندر اعظم، آج کسی کو بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں دفن ہے۔ رومی شہنشاہوں، فارسی بادشاہوں، عظیم فاتحین، ان کے آرام کی جگہیں نقشے سے مٹا دی گئیں، لیکن 500 سال سے زائد عرصے تک ایک قبر بالکل محفوظ رہی، محفوظ، محتشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر۔ صلیبیوں نے ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ وہ مدینہ بھیجنے کے لیے کوئی فوج نہیں تھی، ایک فوج میلوں دور سے ہی نظر آ جاتی ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے بھوت بھیجے۔ حج کے موسم کے دوران جب ہزاروں زائرین نے حجاز کے علاقے میں ہجوم کیا، 2 آدمی مدینہ پہنچے۔ وہ مغرب کے روایتی مسافروں کی طرح دکھائی دیتے تھے، اندلس یا مراکش سے آئے ہوئے۔ انہوں نے سادہ اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کی لمبی بہتی ہوئی داڑیاں تھیں، ان کے ہاتھوں میں تسبیح تھی اور وہ مسلسل ذکر میں اپنے ہونٹ ہلا رہے تھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو مہنگے مسافر خانوں کی طرف نہیں گئے، انہوں نے کسی دولت کا دکھاوا نہیں کیا، اس کے بجائے انہوں نے ایک بہت چھوٹا اور بہت مخصوص گھر کرائے پر لیا، ایک گھر جو بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی دیواروں سے ملحق تھا۔ پھر انہوں نے تاریخ کا سب سے طویل اور صبر آزما اداکاری کا کام شروع کیا۔ یہ لوگ صرف مسلمان ہونے کا ڈھونگ نہیں رچا رہے، انہوں نے خود کو مکمل ولیوں کی طرح پیش کیا۔ وہ فجر کے لیے مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوتے اور عشاء کے بعد سب سے آخر میں نکلتے تھے۔ دن کے دوران وہ جنت البقیع کے قبرستان جاتے جہاں ہزاروں صحابہ کرام دفن ہیں، اور وہ روتے تھے۔ وہ مدینہ کے غریب یتیموں میں صدقات تقسیم کرتے۔ اگر کوئی ان سے سوال کرتا تو وہ سر جھکا کر نرمی سے جواب دیتے، باقی رکھ لو بھائی۔ وہ مقامی روٹی بنانے والے سے کہتے تھے، ہم تو بس غریب مسافر ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں۔ چند ہفتوں کے اندر ہی پورا مدینہ ان سے